السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ال عمران 3 نمبر سورہ 19 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین دین اسلام ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے دربار میں اگر کوئی آئے تو اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے۔ اب ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام اصل ہے کیا، اور اسلام کی اتنی خوبصورت تعلیم جس کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج دنیا کے اندر جو نظارہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں، فتنہ فساد، ظلم و زیادتی، انیائے اتیاچار اور قتل و غارت گری کا جو منظر ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارا اسلام قطعی اس کا سپورٹ نہیں کرتا، اس کی تائید نہیں کرتا۔ یہ اسلام کے اندر قتل و قتال حرام ہے، حرام در حرام ہے۔ قتل و قتال اتنا بڑا جرم ہے اسلام کی نظر میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی نفس کو، جس نے کسی انسانیت کو قتل کیا اور وہ بغیر کسی جرم کے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے اور نہ وہ زمین پر فتنہ فساد مچایا ہے، تو اس نے گویا کہ ایسے انسان کو قتل کر کے ساری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچئے ذرا کہ کسی انسان کو بغیر کسی جرم ناحق قتل کر دینا، ایک انسان کا قتل اللہ نے ساری انسانیت کا قتل قرار دیا، تو یہ دین کتنا پرسکون پرامن والا دین ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ضرر ولا ضرار، سنو، خود بھی جیو اوروں کو بھی جینے دو، خود بھی آرام سے رہو دوسروں کو بھی آرام سے رہنے دو، خود بھی سکون سے رہو دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دو، خود بھی بال بچے کے ساتھ خوشحال رہو دوسروں کو بھی اپنے بال بچے کے ساتھ، اپنے کاروبار تجارت کے ساتھ امن و چین سکون سے رہنے دو۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قتل کرنا کس سے ہے، لڑائی کرنا کس سے ہے، یہ سوال ہے۔ آج دنیا والے کہتے ہیں، اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے میرے بھائیوں، ہمارے اسلام دشمن بھائی کہتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو قتل و قتال کا حکم دیتا ہے، جہاد کا حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ اصل اسلام کو جانتا ہی نہیں ہے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اس کو بتا نہیں پائے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ وہ اسلام کی دشمنی میں یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ مسلم کو ٹیرورسٹ، دہشت گرد، جہادی ایسے ایسے لفظ بول دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنو، اللہ رب العالمین نے لڑائی کن سے کرنی ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک 2 نمبر سورہ البقرہ 190 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، تم لڑائی ان سے کرو، تم قتال ان سے کرو جو تم سے قتال کرنا چاہتا ہے، جو لڑائی تم سے کرنا چاہتا ہے تم ان سے لڑو۔ تو یہ تو سب کا ادھیکار ہے میرے بھائیوں، یہ تو ساری دنیا کی انسانیت کا ادھیکار ہے کہ ہر انسان اپنے آپ خوشحال رہے، آزاد رہے، چین و سکون سے رہے۔ میں اپنے گھر پہ آرام سے ہوں اور کوئی آ کر کے میرے کالر کو پکڑے اور باہر لے جا کر کے مجھ کو مارنے لگے تو کیا میں اس کا چہرہ دیکھتے بیٹھوں گا کہ کیا ہے؟ میرا یہ ادھیکار ہے، میرا یہ رولز اینڈ لا ہے، میرا یہ قانون، مجھ کو یہ حق ہے کہ میں اپنا بچاؤ کروں، یہ میں اپنا کیا کروں؟ بچاؤ کروں، اس لیے کہ وہ مجھ کو میرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ قتال کرے، لڑائی کرے، تب تم اس کے ساتھ کیا کرو؟ لڑائی کرو۔ ایسا نہیں ہے
کہ تم کاروبار چلا رہے ہو، کوئی آ کر کے گھس گیا اور تمہارا سارا کاروبار لوٹ کر کے لے کے چلا گیا، دکان لوٹ کر کے لے کے چلا گیا، نہیں، بلکہ ایسے وقت میں تم اس کا مقابلہ کرو۔ اسلام کہتا ہے کیا؟ ایسا مقابلہ کرو۔ تم اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ جا رہے ہو، کوئی آ کر کے تمہاری ماں اور بہنوں کی عزت لوٹ لیا، کیا تم نظر تاک کر کے دیکھو گے؟ نہیں، تم اپنا بچاؤ کرو گے۔ یہ اللہ نے صرف انسان کو نہیں بلکہ سارے مخلوق کو یہ سکھایا ہے۔ ایک چیٹی جانتے ہیں، ایک چیٹی معمولی سا جانور ہے، معمولی سا مخلوق ہے یہ۔ ایک چیٹی کو بھی اگر آپ پکڑنے جائیے گا، وہ جانتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی بچاؤ کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے بچاؤ میں کیا کرے؟ وہ اپنے بچاؤ میں اس سے وہ قتال کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک چیز اور ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد بھی اسلام کی کتنی بہترین تعلیم دیکھیے کہ جو آپ سے لڑتا ہے آپ اس سے لڑیے، لیکن اس کو چھوڑ کر کسی اور کو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مرد آ کر کے، اگر کوئی بندہ آ کر کے آپ سے لڑتا ہے، لیکن آپ اس کے بدلے میں کہیں کہ آپ اس کے بیوی بچے کو ماریں گے، اس کے ماں بہن کو ماریں گے، اس کے بزرگوں کو ماریں گے، ان کے جانوروں کو ماریں گے، آپ ان کے درخت کو بھی نہیں کاٹ سکتے۔ جو آپ سے لڑ رہا ہے صرف آپ اسی سے لڑیے، اس کے علاوہ کسی اور سے لڑنے کے اسلام پرمیشن نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، جو تم سے لڑتا ہے تم اسی سے صرف لڑو اور زیادتی نہ کرو، مطلب اس کے علاوہ کسی اور کو تم تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ اسلام کا حکم ہے میرے بھائیوں۔ اور فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی تم سے لڑتا ہے اور اس کے بدلے میں تم اس کی ماؤں اور بہنوں کو تکلیف دیتے ہو، یا ان سے لڑتے ہو، یا ان کے بزرگوں سے لڑتے ہو، یا ان کے جانوروں کو تکلیف پہنچاتے ہو، یا ان کے درختوں کو کاٹ دیتے ہو، تو جان لو اللہ ایسوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ سے کوئی قتال کرتا ہے تو جو لڑ رہا ہے آپ ڈیفنس میں اس سے لڑیے، کسی اور سے آپ یا کسی اور کو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن آج انسانیت کی بات کرنے والے، انسانیت کی بات کرنے والے یہ ظالم لوگ اتنے بڑے ظلم کرتے ہیں کہ کوئی ایک اگر جرم کرتا ہے میرے بھائیوں تو اس کے بدلے میں اوپر سے ایک ایٹم بم گراتے ہیں، اوپر سے ایک میزائل داغتے ہیں، جس کے جرم میں معصوم لاکھوں معصوم اس دنیا سے فنا ہو کر چلے جاتے ہیں۔ ان ظالموں کی نظروں پر انسان کی قیمت کیڑے اور مکوڑے سے بھی زیادہ کم ہے میرے بھائیوں۔ یہ زمین پر رینگنے والی چیونٹی سے بھی زیادہ یہ انسان کو حقیر سمجھتے ہیں، اور سیکنڈوں میں نہ جانے کتنی عورتوں کو بیوہ اور کتنے بچوں کو یتیم کر کے چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ خود جیو اور دوسروں کو جینے کا حق دو میرے بھائیوں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور اسلام لڑنے کے لیے اسی وقت کہتا ہے جب تمہارے اوپر کوئی اٹیک کرتا ہے، تو یہ پھر سب کا بھی ادھیکار ہے۔ میرا یہ حق ہے کہ میں اپنے دین پر عمل کروں، میں اپنے مرضی سے عبادت کروں، میں اپنے گھر میں چین و سکون سے